تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت جلدی قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، سب جنت میں چلے جائیں۔ توبہ کرے کوئی گنہگار تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ عجیب مثال دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا فصیح و بلیغ زبان بولتے تھے، یعنی آپ سے بڑا فصیح و بلیغ نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو علم بھی اللہ کی طرف سے ملا، سمجھ بھی ملی۔ آپ جو مثالیں دیتے تھے عموماً وہ زندگی سے قریب ہوتی تھی، اسی لیے ہر شخص کو بات بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ عرب ریگستان میں رہتے تھے، دور دور آبادیاں تھیں، پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی، مسافروں کو کئی کئی دن کی مسافت پر جا کر پانی ملتا تھا۔ اللہ نے ایسے ہی ان کا انتظام بھی کیا ہوا تھا۔ سواری ان کی تھی اونٹنی کی، پیر لمبے ہوتے تاکہ زمین کی تپش، زمین کی گرمی کا اثر کم پہنچے اوپر تک۔ آنکھوں کی پلکیں ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے تاکہ ریتیلی ہوائیں چلے تو اونٹ آنکھ بند کر لے، اسے آنکھ بند کرنے کے بعد بھی نظر آتا رہے۔ جیسے گاڑی کا گلاس کانچ بند کر دے، باہر بارش ہو رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، پھر بھی گاڑی چل رہی ہے، اندر موسم ٹھنڈا ہے، باہر بہت تیز دھوپ ہے، پھر بھی اندر موسم ٹھنڈا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا گاڑی کے اندر بیٹھنے والے شخص کو۔ اونٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، سامان زیادہ ہوتا تھا تو اونٹ پر ڈال دیتے تھے اور پیدل چلتے تھے۔ اب اگر کہیں ریگستان میں اونٹ گم ہو جائے سامان کے ساتھ، اب تو زندگی ختم۔ اب کہاں جائیں گے پانی ڈھونڈنے کے لیے؟ کہاں جائیں گے کھانا ڈھونڈنے کے لیے، ٹھکانہ ڈھونڈنے کے لیے؟ آپ نے ایک مثال دی کہ ایک مسافر سفر کر رہا تھا، اونٹ پر اس کا پانی تھا، کھانا تھا، سارا سفر کا سامان لدا ہوا تھا، طویل صحرا تھا، ریگستان میں بہت بڑا میدان تھا، پورا ریگستان ایریا تھا، بہت بڑا میدان تھا۔ اس میں تھک کر چور ہو گیا تو ایک سایہ دار درخت کے پاس رکا۔ عام طور پر سایہ دار درخت ریت میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی اونٹنی باندھ دی اور خود اس سائے میں لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے۔ آنکھ لگ گئی، سو گیا، سو کر اٹھا کہ کچھ کھا پی لے اور آگے سفر کروں۔ جب دیکھا تو اونٹنی غائب ہے۔ اب یہاں بیٹھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس مسافر کا کیا حال ہوا ہوگا جس کی ریگستان میں اونٹنی غائب ہو جائے۔ آج کے کسی بچے کو سنائیں تو کہیں گے مولوی صاحب اس میں کیا پریشانی کی بات ہے، موبائل سے اپنا لوکیشن بھیج دیتے، وہ آ جاتا دوسری اونٹنی لے کر۔ تو بیچارے آج کے بچوں کو کیا خبر کہ اس زمانے کے کیا حالات تھی۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، زندگی خطرے میں پڑ گئی، ادھر ادھر تلاش کیا، اسے یقین ہو گیا کہ اب میری موت پکی ہے۔ ریگستان میں پیاس کی حالت میں بہت دردناک موت ہوتی ہے۔ واقف کاروں نے لکھا ہے کہ جب پیاس کی زیادتی ہوتی ہے اور پیاس کی زیادتی کے نتیجے میں آکسیجن کم ہونے لگتا ہے تو انسان کو ہر طرف پانی نظر آتا ہے، اسے اپنا خیال نظر آتا ہے، یہاں پانی ہے، یہاں پانی ہے۔ وہ دوڑتا ہے پانی کی تلاش میں، زندگی بچانے کے لیے۔ چلا نہیں جا رہا ہے، اٹھا نہیں جا رہا ہے، لیکن دوڑتا ہے پانی کے لیے، ادھر ادھر دوڑتا ہے۔ اس کے بعد دیوانہ ہو جاتا ہے، عقل کام نہیں کرتی، دیوانہ ہو کر انگلیوں سے زمین کھودنا شروع کرتا ہے کہ شاید پانی مل جائے۔ ریت کھودتے کھودتے اس کی انگلیوں کا سارا گوشت جھڑ جاتا ہے، ہڈیاں نکل آتی ہے اور اسی حال میں تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اور آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، بچائے۔ وہ بہت پرانا تجربہ کار
مسافر تھا، اس نے سوچا تڑپ تڑپ کر مرنے سے بہتر ہے کہ اسی سائے میں لیٹ کر میں اپنی موت کا انتظار کروں۔ پھر لیٹ گیا تو نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے، پھر نیند آ گئی، مایوس ہو کر سویا کہ اب شاید دوبارہ اٹھ نہیں سکوں گا۔ پھر جب سو کر اٹھا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی، کھانے پینے کے ساتھ۔ جو صحابہ کرام سن رہے تھے، جیسے کوئی آدمی ممبئی سے پونا، پونا سے ممبئی کا سفر کر رہا ہو اور اسے ہائی وے کا اندازہ ہو، اسے کوئی بتلائے ایک آدمی ہائی وے سے جا رہا تھا، اس کا ٹائر پھٹ گیا، رات میں 1-2 بج رہے تھے۔ اب جو سنے گا وہ سوچے گا اللہ کیا ہوا ہوگا۔ اب تو گاڑی چل نہیں سکتی اور وہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ دوسرا کوئی سامان بھی نہیں تھا، کوئی انتظام بھی نہیں تھا، اس کے لیے اکیلے اب گاڑی کو سنبھالنا مشکل تھا۔ وہ سمجھ جائے گا اس لیے کہ وہ اس ماحول کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس شخص کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ وہ خوشی میں، دیوانہ پن میں یہ بھی نہیں یاد رکھ سکا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا ان الفاظ میں، اللہ آپ میرے کتنے اچھے بندے ہیں، میں آپ کا کتنا اچھا رب ہوں۔ جان بوجھ کر نہیں کہا، خوشی کی زیادتی میں بات الٹی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ اسی طرح جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، تمام امت مسلمہ کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔